شورا کا انتخاب ناموں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ شورا کا انتخاب ناموں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ جو اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ سب شورا میں شامل ہوتے ہیں۔ شورا کا انتخاب یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ شورا کا انتخاب کیا جائے۔ شورا کا انتخاب اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ اس کا انتخاب کیا جائے، بلکہ جو موجود ہوتا ہے وہ شورا میں ہوتا ہے۔ ذمہ دار تو ہوتا ہے، لیکن جو موجود ہوتا ہے، آج کوئی موجود ہے، کل کوئی موجود نہیں ہے، پرسوں کوئی موجود نہیں ہے، آج 4 مہینے کے سفر میں گئے ہوئے ہیں، آج ملکوں کے تقاضوں کے سفر میں گئے ہوئے ہیں، تو شورا کا نام کے ساتھ انتخاب نہیں ہے۔ ہاں، ذمہ دار کا انتخاب تو ہے، لیکن شورا کا انتخاب نہیں ہے۔ شورا بنی تھی اور شورا ہے۔ آج بھی مولانا شریف صاحب، مولانا شمیم صاحب، مولانا شوکت صاحب، اسی طریقے سے میوات کے بہت سارے حضرات، اسی طریقے سے اور بھی دیگر حضرات وہاں شورا میں سب موجود ہیں، جو اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ کبھی وقت نکال کر کے تشریف تو لے جائیے، جا کر زیارت تو کر لیجئے۔ بزرگوں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ وقت تو نکالیے، آپ تشریف تو لے جائیے۔ آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، آپ کو مریض دیکھنا ہے خالی، تو آپ نفس دیکھ کر کے مریض دیکھتے رہیے۔ آپ روحانیت کے مریض نہ دیکھیے، آپ جسمانی مریض دیکھیے خالی بس آپ۔ دیکھیے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شورا کے ممبروں کی لسٹ۔ اب آپ یہ بتائیے، سعد اینڈ کمپنی کے نزدیک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر اسلامی طریقے سے چلے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر اسلامی طریقے سے چلے، شیخ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر اسلامی طریقے سے چلے، جس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ راستے پہ چلنے کا دارالعلوم دیوبند نے لگایا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا ایک مفتی ہے، مفتی سالم اساتی، جس نے کہا کہ با کراہت کتا کھانا جائز ہے، تو دین سادوی میں شورا رکھنا غیر ناجائز ہے، منتخب کتا کھانا با کراہت جائز ہے۔ مسجد درار بنانے والے ایمان والے تھے، یہ کہنا جائز ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، ایمان، قبر میں 3 سوال ہوں گے، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور حضور کے بارے میں، تو حضور کی حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ایمان اعمال معاشرہ کا ہوگا، تو یہ گمراہی کے راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو لوگ ان کی اجتماعات میں جاتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہیں کہ نہیں ہٹے ہیں؟ کل خدا کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ حضور کا سامنا ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ لہذا امت سے گزارش ہے، ایسے لوگوں سے دور رہو، تاکہ کل خدا کے ہاں پکڑ میں نہ آؤ۔ فقط السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقول خرم صاحب کہ ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ غیر اسلامی حکومت تھی۔ ہم نے حیات الصحابہ جلد 2 کی فوٹو کاپی بھیج دیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا نامزد تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا نامزد تھی۔ الفاروق شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پہ لکھا ہے، ان کی بھی حال میں نے بھیج دیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شورا نامزد تھی، شورا کی میٹنگ بھی ہوتی تھی۔ تو جیسا پیر ہوتا ہے ویسے مرید ہوتے ہیں۔ اب چونکہ مولانا سعد کاندھلوی پر یہ الزام ہے، یہ الزام نہیں، یہ صحیح بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں۔ تو جو اہل سنت والجماعت کے عمرہ ہیں، وہ ان کی شورا منتخب ہوتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن حصہ 2 میں لکھتے ہیں کہ شورا منتخب ہوگی اور امیر کو شورا ہی طے کرے گی۔ اب انہوں نے کہا جو شورا نامزد ہوگی غیر اسلامی ہے۔ ان کے نظر میں ابوبکر فاروق، عمر فاروق، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی
وہ غیر اسلامی حکومت تھی۔ تو ایسا کہنے والا امت کو گمراہی کے راستے پہ لے جا رہا یا نہیں لے جا رہا، سعد اینڈ کمپنی یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، فقط و سلام، آپ فیصلہ خود کرو۔